میں اس کے بارے میں مختصراً آپ کے سامنے چند کلمات پیش کروں گا۔ خاتم النبیین لکھا جائے گا، پڑھا جائے گا، استعمال کیا جائے گا اسی طرح۔ بادشاہ سرکار یہی فرماتے تھے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، حضور علیہ السلام کے پیارے آقا کا نام لے گا کہ ان بزرگوں کے فیضان کا اثر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا بڑا کرم اور احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا، فضل فرمایا اس امت پہ، خصوصاً ملک پاکستان پہ۔ اس قرارداد کی صورت میں اس کے بارے میں مختصراً آپ کے سامنے چند کلمات پیش کروں گا کہ قومی اسمبلی میں ایم این اے علی محمد خان صاحب قومی اسمبلی میں انہوں نے دیگر ایم این اے سے مل کر یہ قرارداد پیش کی، جو کہ قومی اسمبلی میں متفقہ طور پہ پاس کی گئی کہ اب سرکاری دستاویزات میں، غیر سرکاری دستاویزات میں پیارے آقا علیہ السلام کا نام نامی، اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم لکھا جائے گا، پڑھا جائے گا، استعمال کیا جائے گا اسی طرح۔ یعنی اب پڑھنے کا بھی یہی حکم ہے، لکھنے کا بھی یہی حکم ہے، استعمال بھی اسی طرح کیا جائے گا، آفیشلی بھی، نان آفیشلی، ہر ایک لحاظ سے۔ اور یہ خصوصاً یہ جو بھلائی ہے، یہ احسان ہے، اللہ نے کرم فرمایا۔ جب یہ قرارداد آئی تو ضرورت تھی کہ اس کو نوٹیفائی کیا جائے، تو الحمدللہ وزارت مذہبی امور نے اس کو نوٹیفائی کیا، تاکہ اب پاکستان میں یہ مکمل یہ حیثیت ہو گئی کہ جو بھی اس کے بعد حضور علیہ السلام کے پیارے آقا کا نام لے گا تو آپ کے نام کے ساتھ خاتم النبیین کہنا اس کے لیے لازمی ہوگا۔ اور یہ سمت ان بزرگوں کا ہے، بادشاہ سرکار دامت برکاتہم عالیہ کا ہے۔ میں جب بھی دربار پہ آیا ہوں الحمدللہ ہر وقت بادشاہ سرکار یہی فرماتے تھے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اور یہی اس کا فیضان ہے۔ آپ کہتے تھے کہ ہمارا بنیاد جو ہے وہی ختم نبوت ہے اور اسی کا فیضان ہے، اسی کا ثمر ہے۔ اور آج یہ جو نتیجہ آپ پاکستان میں اس نوٹیفیکیشن کی صورت میں کہ پیارے آقا علیہ السلام کے نام نامی کے ساتھ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، پڑھنا لازمی ہے، یہ ان بزرگوں کے فیضان کا اثر ہے، ان کا یہ نتیجہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان بزرگوں کا فیضان ہے، کاملوں کا، اللہ والوں کا یہ اثر ہے، یہ فیضان ہے بادشاہ سرکار دامت برکاتہم عالیہ کا۔ انشاءاللہ تعالی ان کی یہ کاوش، ان کی کوشش، ان کی ظاہری باطنی روحانی یہ جو کمال مرتبہ یہ جاری رہے گا۔ انشاءاللہ ان کی دعاؤں کی برکتوں سے مزید بہاریں برکتیں آئیں گی۔ الحمدللہ اس وقت سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت ویر طریقت رہبر شریعت قلندر دورہ مخلص فی اللہ صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے ساتھ عالم نبی الفاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ عبد القدوس صاحب جو بہت خوبصورت حضور کی خاتم النبیین کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، میں اس موقع پر سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ دربار علیہ بلاوڑہ شریف سے علامہ حافظ عبد القدوس صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام ان وزراء کو، ان تمام عاشقان رسول کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے۔ یہ سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار حقیقت میں مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر جس نام کے لیے، جس کام کے لیے سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے دربار علیہ بلاوڑہ شریف سے لے کر پاکستان اور کشمیر، پوری دنیا کے اندر، چاہے وہ یورپ کی سرزمین ہو، چاہے وہ عرب کی سرزمین ہو، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کا یہ عشق تھا، یہ محبت تھی، یہ پیار تھا کہ جب بھی میرے نبی کا نام لیا جائے، جب بھی میرے آقا کا نام لیا جائے، جب بھی میرے کریم لجپار رسول کا نام لیا جائے، ہر زبان پہ خاتم النبیین ہو، ہر زبان یہ گواہی دے کہ میرے نبی آخری ہیں، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہو، اسمبلی ہو، یورپ کی سرزمین ہو، عرب کی سرزمین ہو، چاہے کہ بچے بچے کی زبان پہ یہ ہونا چاہیے۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ آج وہ پورا ہو چکا ہے۔ ہم دربار علیہ بلاوڑہ شریف کے جان نشین سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عالم اسلام کے مسلمانوں پہ قائم اور دائم فرمائے۔ اور الحمدللہ بڑی عقیدت کے ساتھ یہ ہوتا ہے
اللہ والوں کی پاس آنے سے لوگ تو کہتے ہیں مرض ختم ہوتے ہیں، لیکن آج یہ علامہ عبدالقدوس صاحب الحمدللہ آپ جس لیٹر کو پڑھ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر جو سین کیے گئے ہیں وہ علامہ عبدالقدوس صاحب کے ہیں۔ میں ان کے لیے بھی گزارش کروں گا سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار سے کہ آپ ان پہ خصوصی نگاہ فرمائیں کہ آپ کی تربیت سے آپ کا جو یہ فکر تھی وہ الحمدللہ آج پوری ہو چکی ہے، اور آج پوری دنیا کے اندر ہر عاشق کی زبان پہ ہر مرد، ہر عورت، ہر بوڑھا بچہ الحمدللہ میرے آقا کا جب بھی نام لے گا تو وہ یہ نام لے گا کہ خاتم النبیین ہے، ہمارے رسول آخری ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ میں ایک بار پھر دربار علیہ بلاوڑہ شریف سے جناب حافظ عبدالقدوس صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ بس زندگی کا مشن یہی تھا، تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا۔ آج اللہ کا کروڑ بار شکر ہے، حضور کی نگاہ شفقت اور مہربانی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ملک پاکستان کے اندر حضور کے خاتم النبیین کا ہر جگہ ہونا ضروری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو رہتی دنیا تک سلامت رہے، یہی پیغام پوری دنیا میں ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔